نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صنفان من اہل النار، دو قسم انسانوں کی، دو قسمیں ایسی ہیں جو جہنمی ہیں. لم ارہما، تو میں ابھی آئی نہیں، یہ اس زمانے کی بات ہے، اب تو ماشاءاللہ عام ہے، ابھی نہیں ہے. اللہ کے نبی کون ہے؟ فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام معہم سیاد، بدماش طبیعت کے لوگ، اللہ نے جسمانی طور پہ طاقت دی ہے، اختیار کیا ہے، حکومتوں کے محکمے ہوں، امن و امان قائم کرنے کے ذمہ دار ادارے ہوں، چودھری اور وڈیرے ہوں، سیاستدان ہوں، جو بھی ان خوبیوں کا حامل ہے ان کا انجام یہی ہوگا. اقوام معہم سیاد، اختیار ہے، ڈنڈا ہے ان کے پاس، یضربون الناس، لوگوں کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں لوگوں کو. ایسے جو نہیں، کسی ذاتی دعوت کی وجہ سے بغیر کوئی قانونی اخلاقی جرم بندہ پکڑا، اپنے ذاتی قوت خانے میں مار مار کے اس کو مار دیا. یہ ابھی پرسوں کی بات ہے، ڈی خان میں ہمارے بھائی ہیں مولانا عبدالرب جرار، ان کے کزن کے ساتھ یہ واقعہ پکڑا، مار دیا، جرم کوئی نہیں تھا، شخص بھی اٹھا لیا ڈاکٹر سیل میں، اور پھر کٹی پھٹی لاش کسی کوڑے کے ڈھیر سے برآمد ہو گئی. یضربون الناس، فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دموں کی، یہ بیلوں کی دموں کی طرح درے ڈنڈے ہتھیار ہوں گے ان کے پاس، اور بات بے بات لوگوں کو مارتے رہیں. یہ ہوتے ہیں نا کن ٹوٹے گلی محلوں میں دو چار بدماش ٹائپ کے لوگ، دادا جی سمجھتے پورا محلہ جی اس محلے کے بیٹے ساڑی مرضی تو بغیر کوئی آنکھ نہیں پھرکتی، اپنے آپ کو بڑا عزت دار سمجھتے. تیرا نبی کیا کہتا ہے؟ صنفان من اہل النار، یہ جہنمی ہے. مردوں کو عادت ہوتی ہے عورتوں کو پیٹنے کی، خاص طور پہ خامدوں کو، ان کی ساری مردانگی نکلتی جا کے بیویوں پہ، بغیر وجہ کے مارنے والے، بغیر کوئی اخلاقی شرعی گزر کے دوسروں پہ ہاتھ اٹھانے والے، ایک اور دوسرے. فرمایا کاسیات عاریات، عاریات کاسیات، عورتیں لباس پہنے ہوئے ہوں گی لیکن ننگی ہوں گی. عاریات کاسیات ممیلات مائلات، رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ. کپڑے کتنے کے ہیں؟ وہ بیچارہ خامن، اس کی مہینے بھر کی کمائی، خاتون خانہ کے ایک دو لباسوں پہ اٹھتے، سکن ٹائٹ فٹنگ، ماشاءاللہ. ٹیلر وہ جو سب سے زیادہ کانٹ چھانٹ کرتا ہے. کاسیات و عاریات، پہنا ہے سوٹ تو آیا 9,000 کا لیکن ہے ننگی. لباس کس لیے ہوتا ہے؟ یہ جسم ڈھانپنے کے لیے. ایسا لباس نہیں ہے جو آپ کے جسم کو ڈھانپنے کی بجائے اور نمایاں کرتا ہے. لباس اس لیے ہوتا ہے کہ غیروں کی نگاہیں تیرے جسم کی طرف آئیں نا. ایسا لباس جو راہ چلتے ہوں کو تیری طرف متوجہ کرے، وہ لباس نہیں ہے. تیرا نبی کہتا ہے صحیح مسلم میں ہے کاسیات عاریات، پیسے تو بڑے خرچ کروائے ہیں لیکن پہننے کے بعد ہے ننگی. خصلت کیا ہے اس کی؟ ممیلات مائلات، چاہتی ہے لباس ایسا ہو کہ لوگ میری طرف دیکھیں. مائلات، جو چاہتی ہے نا لوگ میری طرف دیکھیں، وہ پہلے نگاہ اٹھا اٹھا کے لوگوں کی طرف دیکھتی ہے. رؤوسہن کاسنمۃ البخت المائلہ، ہیئر اسٹائل ماشاءاللہ، چوڑا اتنی بڑی کوہان سر پہ، کس لیے؟ میں نمایاں ہو جاؤں، دور سے نظر آؤں، لوگوں کی توجہ کا مرکز ہو جاؤں. ہاں محفل میں سارا رنگ میرا جمے، لوگ میرے حسن کی قصیدہ نہیں کریں، جہاں میں جاؤں کسی اور کا رنگ جم نہ سکے. اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا یہ وہ عورت ہے لا يدخل الجنہ، کہ
یہ جنت میں نہیں جائے گی، ولا یجدن ریحھا، جنت میں جانا تو دور رہا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گی۔ فإن ريحها يوجد من مسيرة كذا وكذا، وہ جو سینکڑوں ہزاروں میل سے جنت کی خوشبو آتی ہے نا، اس بے غیرت عورت کو اللہ جنت سے اتنا دور رکھے گا اس کی خوشبو بھی نہیں پا سکے۔ کرونا کیوں نہ آئے، وبائیں کیوں نہ آئے، ذرا جائزہ لیجیے میرے بھائیوں اپنے آپ کا۔ ہماری قوم کتنے فیصد لوگ ہیں جو اس بیماری سے بچے ہوئے ہیں؟ کتنے گھروں میں شرعی پردے کا نظام ہے؟ کتنوں کی بہو بیٹیاں ہیں جو لباس پہنتی ہیں جو واقعتاً لباس کہلائیں، جن کے لباس جسم کو ڈھانپتے ہیں، نمایاں نہیں کرتے؟ کتنی ہیں جن کے دلوں میں یہ خواہش نہیں ہے کہ لوگ میرے حسن کی کسی کا خالی کریں؟ اللہ ممیدات چاہتی ہیں لوگ ہمیں دیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأۃ استحضرت، کوئی عورت خوشبو لگا لی، اس کی ڈیفینیشن آپ کر لیں، گھر میں لگا لی، بیوٹی پارلر سے لگا لی، بیوٹی سیلون سے لگوا لی، جہاں سے جس قسم کی، ثم خرجت، پھر نکلی ہے گھر سے، لا یجد ریحھا، ثم خرجت علی قوم، بازار میں نکلی، لوگ بیٹھے ہوئے تھے، لا یجد ریحھا، اس عورت کے جانے سے اس کے جسم سے اٹھنے والی خوشبو ان کے نتھنوں میں پہنچی، فرمایا محمد علیہ السلام نے فہی زانیہ، یہ بڑے اونچے گھر کی ہوگی، ہاں بڑے عزت دار اس کے والدین ہوں گے، یہ بڑی شرافت کا پیکر ہوگی، معاشرے میں ان کا بڑا نام ہوگا، لیکن میں تمہارا نبی تمہیں اعلان کرتا ہوں ایما امرأۃ استحضرت ثم خرجت علی قوم لا یجد ریحھا فہی زانیہ، جس کے جسم کی بدن کی خوشبو غیر مرد کے کانات تک پہنچی، یہ عورت زانی ہے۔ جب بے حیائی یوں، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روکنے والا نہیں، عزت کا سمبل سمجھے جانے والے گھر بہت کڑوی ہے، اللہ کی قسم بہت کڑوی تقریر ہے آج کی، بہت سارے بھائیوں کی پیشانیوں کی شکنیں آئیں گی، لیکن کوئی بغیر حوالے کے بات کروں تو میں ذمہ دار ہوں، وہ عزت کا سمبل سمجھے جانے والے گھرانے، اللہ کے لیے اپنے گھروں میں جا کے جھانکو، ہمارے گھر میں عزت کا معیار کیا ہے؟ کیا وہی ہے جو سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قرار دیا ہے، یا بے حیائی ناشتی ہے ہمارے گھر کے چار دیواری میں؟ حتی یعلنوا بہا، یہ اعلان کی صورت نہیں،